والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین و حاضرین، ہمارے بھائی محمد شہزاد احسن کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے. اللہ جل وعلا ان کی شادی کو حقیقی معنوں میں شادی خانہ آبادی بنائے. جیسے عزیز کامران کہہ رہے تھے کہ یہ جو شادی کا موقع ہے عموماً بڑے دیندار لوگ بھی پھسل جاتے ہیں. ایسی واہیات اور بےہودہ قسم کی رسومات ہماری شادیوں کا لازمی جز بن چکی ہے. کوئی بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتا. جب شادی کا موقع آتا ہے تو پوری روٹھی ہوئی برادری کو مناتے ہیں، لیکن اپنی شادی کی ان بےہودہ اور فضول رسومات میں اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. ہمارے یہ عزیز قابل تحسین ہیں، انہوں نے اس موقع پر اللہ رسول کے ذکر کی یہ محفل سجائی. جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے رحمت سے اس نئی زندگی کا یہ آغاز کرنے لگے ہیں. وہ زندگی اللہ کی رحمت سے خوشیوں کے ساتھ سدا بری رہے. کیونکہ یہ ذکر کی محفل ہے، برکت کے لیے، خیر کے لیے محفل سجی ہے. تو جو دو چار خیر کی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عنوان کی چند احادیث اور پھر تشریح سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمت کے کلام سے کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہمارے بزرگ صوفیاء ہیں ان کی شاعری قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتی ہے. اگر آپ ان کی شاعری کو پڑھیں، ساتھ قرآن حدیث کو پڑھیں، تو بالکل ہمارے صوفیاء کی شاعری قرآن حدیث کا ترجمہ نظر آتی ہے. سب سے پہلے ذکر کے حوالہ سے اللہ پاک نے فرمایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ایمان والو، تمہارے دلوں کو اگر حقیقی کوئی چیز سکون پہنچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. ہم سمجھتے ہیں زیادہ مال مل جائے تو خوشی، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا عہدہ مل جائے تو ہمیں حقیقی خوشی مل جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ سارے خوشی کے عارضی سبب ہیں. حقیقی اور دائمی خوشی، سکون، راحت اللہ کے ذکر میں ہے. ایک صحابی آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی: یا رسول اللہ ای الناس خیر. یا رسول اللہ ذرا بتائیے کہ بہترین انسان کون ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں بہتر ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم بہتر ہیں. تاجدار کائنات سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آقا نے فرمایا: طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. فرمایا بہترین اور لائق مبارک ہے وہ شخص جس کی لمبی عمر ہو، زندگی بھی لمبی ہو، اور پھر اپنی لمبی زندگی کو واہیات میں، فضولیات میں گزارنے والا نہ ہو، اپنی لمبی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مولا کی یاد میں گزارنے والا ہو. زندگی بھی لمبی اور وہ لمبی زندگی مولا کی داد میں گزر گئی. تو فرمایا یہ بہترین انسان ہے. دوسرا سوال پوچھا: ای الاعمال افضل. یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے
کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں ہوں اور تیری زندگی کا ناطہ ٹوٹ رہا ہو۔ اب یہ سعادت کسے نصیب ہوتی ہے کہ مرتے دم زبان پہ اللہ اللہ کی صدائیں ہوں؟ یہ اس شخص کو توفیق نصیب ہو سکتی ہے جو اپنی زندگی میں مولا کو یاد کرتا ہے تو وقت وفات کو اس کے لبوں پہ مولا کی یاد ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی جوانی میں مولا کو یاد رکھتا ہے تو بڑھاپے میں بھی مولا یاد رہتا ہے۔ جو اپنی صحت کے ایام میں مولا کی یاد اپنا ورد زندگی بنائے رکھتا ہے تو جب بیمار پڑ جاتا ہے اس کی ساری توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھی جب نماز کا وقت آتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین و حاضرین، ہم اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ ذکر الہی میں گزاریں گے تو وقت وفات ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوگی کہ ادھر جان اور زندگی کا چراغ بجھ رہا ہوگا اور لبوں پہ لا الہ الا اللہ کی صدا ہوگی۔ سلطان بہو نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں لو لو دے وچ ذکر الہ دا ہر دم پیا سنیوے ہو، لو لو دے وچ ذکر الہ دا ہر دم پیا سنیوے ہو، ظاہر باطن عین یعنی ہو پیا سنیوے ہو کہ اے بندے اپنے آپ کو اس دنیا میں ایسا رب کے ذکر کا عادی بنا جا کہ تیرے ایک ایک بال سے، تیرے ایک ایک روح سے، تیری ایک ایک ادا سے ذکر الہی کی خوشبوئیں بکھرتی نظر آئیں۔ محترم سامعین و حاضرین، ایسے غفلت کے بارے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا وہ شخص جو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اس کی مثال زندہ آدمی جیسی ہے، اور جو زندہ رہ کر بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی حالت اور مثال مردوں جیسی ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ساری زندگی ذکر میں زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بظاہر مر جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ہم غافل بندے بظاہر زندہ ہیں، ہمارے سانسوں کی مالا بظاہر چل رہی ہے لیکن در حقیقت ہم مردے ہیں کہ ہم یاد الہی سے غافل ہیں۔ بزرگوں نے تو اس سے اگلی بات بھی کی، آقا دو جہاں نے فرمایا جو تمہارے غفلت کے لمحات بیتے یوں سمجھو کہ تم مردہ ہو۔ بزرگ کہتے ہیں ہمارے جو غفلت کے لمحات بیتے ہیں ہم اس کے اندر اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، یہ صوفیاء کا طریق ہے۔ سلطان بہو علیہ رحمت اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل لکی اسا چت مولا وال لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو۔ کہا کہ اگر اس دنیا میں اپنے آپ کو ذکر الہی کا تم عادی بنا لو تو پھر یہ سمجھنا کہ یہ ایک موت کیا ہزاروں بھی موتیں آ جائیں تو وہ تمہیں نہیں مار سکتی، لیکن اگر اس زندگی کو غفلت میں گزار جاؤ گے پھر باقی موت تو بعد میں آئے گی، تم زندہ بھی مردوں کی مانند ہو۔ جو تم غافل سو دم کافر سن مرشد پڑھایا ہو۔ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، حضور اکرم ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بظاہر چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا دو جہاں کلمہ کو افضل ترین ذکر قرار دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا ربی علمنی شیئا ادعوکا او اذکرک بہ، باری اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ سکھلا، میں وہ وظیفہ پڑھا کروں اور تیرا ذکر کیا کروں، تجھ سے دعا مانگا کروں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ زیادہ سے زیادہ پڑھا۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا ربی کل عبادک یقول ھذا انما اريد ان تخصنی شیئا، باری اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تو عام سا وظیفہ ہے، میں تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا کر۔ تو آگے سے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ کلمہ عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے،
اور کائنات سے سب سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے. جیسے آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعن فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ اخرى. فرمایا اے موسیٰ اگر ایک ترازو ہو اور اس ترازو کے دو پلڑے ہو، ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور جو کچھ ساتوں زمینوں میں ہے، پہاڑ، جنگلات، آبادیاں، گھر، مکان، بستیاں، ساتوں زمینیں، پھر اس پلڑے کے اندر ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں، جنت رکھ دی جائے، فرشتے رکھ دیے جائیں، انسان رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں فقط لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے. فرمائے مالت بھی اتنا لا الہ الا اللہ. یہ جو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہے یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وزنی ہوگا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آقا رب رحمان گویا فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اتنا قیمتی ہے، اتنا وزنی ہے کہ کائنات کی ہر چیز مل بھی جائے تو کلمہ کی برابری نہیں کر سکتی. یہ آپ نے حدیث سنی. اب اس کی تشریح میں اور اس کی وضاحت میں سلطان بہو علیہ رحمت کا آپ ایک بیت سنیں. آپ فرماتے ہیں اور دوانا دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور سنگار کریندا کلمہ میں لتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر ہٹ پساری ہو، اتھے اتھے دوئیں جہانی کلمہ دولت ساری ہو، اتھے دوئیں جہانی کلمہ دولت ساری ہو. کہ اگر دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. آقا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مبارک حدیث سنی ہے. آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. کلمہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ کلمہ پڑھا جائے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی پوری پابندی کی جائے. ایک صحابی کے سامنے ایک شخص کہتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت پکی ہوگی. آگے سے صحابی نے کہا کیسے؟ اس نے کہا حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ جنت کی چابی کلمہ ہے. جب کلمہ ہمارے پاس چابی آ گئی تو جنت تو پکی ہو گئی. آپ نے فرمایا الیس مفتاح الا ولہ اسنان. اللہ کی بندے جو چابی ہوتی ہے نا اس میں دندانے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ دندانے والی چابی کے ساتھ تالا کھولیں گے تو تالا کھلے گا. اگر دندانے ہی نہ ہو، اب ویسے کوئی تیلا یا کوئی پتری وہ تالے کے اندر ڈال دیں تو تالا کھلے گا؟ کہا نہیں. تو کہا کہ یوں ہی کلمہ، اس کی جو کلمہ یہ دین کی، یہ جنت کی چابی ہے. اس کے دندانے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس کی پابندی کریں گے جنت میں جائیں گے. تو متشمسہ میرے حاضرین، کلمہ آقا دو جہاں نے فرمایا جو بندہ دنیا سے گیا اور وقت اخیر اس کے لبوں پہ کلمہ ہو وہ بھی جنت میں جائے گا. تو اب آخری دم کلمہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے کلمہ کا ورد اپنے لبوں پہ جاری رکھتا ہے، پھر اسے مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے، قبر میں بھی اسے کلمہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، حشر میں بھی کلمے کے سائے میں اٹھتا ہے. سلطان بہو نے یہی بات کی. آپ فرماتے ہیں کلمے نال میں نے ہاتھی دھوتی، کلمے نال میں بیائی ہوں، کلمہ میرا پڑے جنازہ، کلمے گور سوائی ہوں، کلمے سے جانا کلمہ کرے صفائی ہو. تو کلمے کے ساتھ تعلق جوڑو، یہ کلمہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، قبر حشر کا ساتھی کلمہ ہے. متشمسہ میرے حاضرین، ویسے تو سلطان العارفین کی شاعری ہر ایک عنوان کی شاعری میں بکھرا پڑا ہے. چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. علم کے حوالے سے علم پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے کہ علم سے انسان کی پہچان انسان کو علم سے ہوتی ہے. جب انسان کی پہچان
بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، تو رحمان کی پہچان بغیر علم کے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو پہچاننا ہے تو علم ضروری ہے۔ آج کچھ نام نہاد پیر وہ کہتے ہیں علم کہ وہ دشمن ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نماز کی شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پیر نہیں ہوتے، وہ پیر ہوتے ہیں۔ سلطان بہو نے کہا نا کہ علم بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہبریاں بھی کرے عبادت اللہ کو بیگانہ ہو۔ کہا کہ اگر بغیر علم کے آپ ولایت اور آپ پیری مریدی کی طرف آئیں گے تو آپ ہدایت کا سبب نہیں بنیں گے، گمراہی کا باعث بنیں گے۔ اور یہ پیر نہیں ہوتا، یہ پیر ہوتا ہے۔ آج کل ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے یہ تمہارے پیر کی بات ہے۔ عقل کے اندھو ان کو، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ ماشاءاللہ تو بندے ان کو جو ان کو پوجتے ہیں، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ اس کو وہ چوم چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر ہیں۔ انہی کے بارے سلطان باؤ نے کہا نا کہ پیر ملے جے پیر نہ جاوے، اس پیر نو کے کرنا ہو، مرشد ملیا ارشاد نہ مرنو، اے مرشد کے دھرنا ہو۔ کہا کہ اسے مرشد ایسے پیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس پیر کو مانتے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت محمدی کے عین مطابق ہوتا ہے۔